بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم شرح تیسیر المنطق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور اس سبق میں ہم علم کی تعریف اور قسموں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر پہلے سبق کے آخر میں دیا گیا مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی، علم کا لغوی معنی ہے جاننا، اور اصطلاح میں علم کی تعریف یہ کی گئی ہے حصول صورت الشیء فی العقل، حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا۔ جیسے کسی نے بولا زید، اور ذہن میں اس کی صورت آ گئی، تو یہ زید کا علم ہے۔ پھر اسے تصور مطلق بھی کہتے ہیں۔ تو بھائی، لغتاً علم کہتے ہیں جاننے کو، اور اصطلاحاً اس کی تعریف کی گئی ہے حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا ذہن میں آنا۔ پھر علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بھائی، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، اور اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ بھائی علم جو ہے وہ بدون الحکم ہوگا یا مع الحکم، یعنی حکم کے بغیر ہوگا یا حکم کے ساتھ۔ اگر بدون الحکم ہو، یعنی حکم کے بغیر ہو، تو اسے تصور کہیں گے، اور اگر مع الحکم ہو، یعنی حکم کے ساتھ ہو، تو اسے تصدیق کہیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اسے مزید واضح کرنے کے لیے۔ علم کی پہلی قسم تصور، جسے تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے۔ تصور علم کی وہ قسم ہے کہ جس میں ایک یا کئی چیزوں کی تصویر ذہن میں ہو اور حکم نہ لگایا گیا ہو، جیسے زید کا تصور، اور کئی چیزیں جیسے بیل، بکری اور گھوڑے وغیرہ کا تصور، اور اگر حکم لگایا بھی جائے تو یقینی نہ ہو جیسے زید آیا ہوگا۔ تو یہاں اصل میں تصور کی تعریف میں تین چیزیں آ گئی۔ پہلا یہ کہ ذہن میں جو تصویر ہو وہ ایک ہی چیز کی ہو، اور اس کے ساتھ حکم نہ لگایا گیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ذہن میں کئی چیزوں کی تصاویر ہو، لیکن اس کے ساتھ حکم نہ لگایا گیا ہو۔ اور تیسری یہ کہ ذہن میں ایک چیز ہو یا کئی چیزیں ہوں، اور اس پر حکم بھی لگایا جائے، لیکن وہ حکم یقینی نہ ہو۔
تو یہ تینوں جو ہے اسے تصور کہیں گے۔ پھر دوسری قسم علم کی وہ تصدیق ہے۔ تصدیق وہ قسم ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم یقینی طور پر پایا جائے، عام اس سے کہ نفین ہو یا اثباتن۔ جیسے زید کڑا ہے یا زید کڑا نہیں ہے، تو یہاں پر یقینی طور سے حکم لگایا گیا ہے۔ پہلے مثال میں یعنی زید کڑا ہے، اس میں یہ حکم یقینی طور پر اثباتن ہے، اور دوسری مثال یعنی زید کڑا نہیں ہے، اس میں یہ حکم یقینی طور پر نفین ہے۔ اور پھر اس میں تعمیم ہے کہ حکم کا ثبوت ازروع عقل کے ہو یا ازروع شرع کے یا بوجہ امر خارج کے ہو، یعنی تصدیق کے اندر جو حکم یقینی طور پر پایا جائے تو وہ یا تو عقل کے روح سے یقینی ہوگا یا شرع کے روح سے یقینی ہوگا یا کسی دوسرے امر خارج کی وجہ سے یہ حکم یقینی طور پر پایا جائے گا۔ تو بھائی علم کی دو قسمیں ہوئی، تصور جس میں ایک یا کئی چیزوں کی تصویر ذہن میں ہو اور حکم نہ لگایا گیا ہو، اور اگر حکم لگایا بھی جائے تو یقینی نہ ہو، جبکہ تصدیق علم کی وہ قسم ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکم یقینی طور پر پایا جائے۔ پھر بھائی حکم کی تعریف کیا ہے اور اس کی قسمیں کون کون سی ہے؟ تو بھائی حکم کی تعریف یہ ہے نسبت امر الی امر آخر ایجاباً و سلباً، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ حکم کی تعریف یہ ہے نسبت امر الی امر آخر ایجاباً و سلباً، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی۔ تو پھر اس لحاظ سے حکم کی دو قسمیں ہوئی، یعنی اس میں جو نسبت ہے وہ تو یا ایجابی ہوگی یا سلبی۔ نسبت ایجابی یعنی ایک چیز کو دوسرے چیز کے لیے ثابت کرنا، جیسے زید کڑا ہے، تو اس مثال میں کڑے ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو اسے نسبت ایجابی کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم نسبت سلبی ہے، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا، جیسے زید کڑا نہیں ہے، تو اس مثال میں زید سے کڑے ہونے کی نفی کی گئی ہے، تو اسے نسبت سلبی کہتے ہیں۔ تو بھائی حکم کی تعریف یہ ہے نسبت امر الی امر آخر ایجاباً و سلباً، یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، خواہ وہ نسبت ایجابی ہو یا سلبی۔ پھر نسبت ایجابی میں ایک چیز کو دوسرے چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے، جبکہ نسبت سلبی میں ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی جاتی ہے۔ آئیے اب مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے ان مثالوں پر غور کر کے بتاؤ کہ کون سا تصور ہے اور کون سا تصدیق۔ زید کا گھوڑا،
تو بھائی سب سے پہلے یہ تو علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا، صرف یہ کہا گیا ہے کہ زید کا گھوڑا، اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا۔ تو بھائی جب یہ علم ہے اور بدون الحکم ہے تو یہ تصور ہے۔ عمر کی بیٹی، تو بھائی یہ بھی علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، لیکن پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا، صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ عمر کی بیٹی، اور اس سے متعلق کوئی بات اور حکم آگے بیان نہیں کیا گیا، لہذا یہ علم کی اقسام میں سے تصور ہے۔ عمر زید کا غلام، یہ بھی علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا۔ بکر خالد کا بیٹا ہوگا، تو بھائی یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ اس پر حکم تو لگایا گیا ہے لیکن یقینی نہیں بلکہ شک ظاہر ہو رہا ہے کہ بھائی بکر خالد کا بیٹا ہوگا، تو یہاں پر حکم جو ہے وہ یقینی طور پر نہیں لگایا گیا، لہذا یہ بھی تصور ٹھہرا۔ سرد پانی، یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصدیق ہے، کیونکہ علم مع الحکم ہے، یعنی اس میں حکم لگایا گیا ہے جو کہ ازروئی شریعت یقینی ہے۔ جنت حق ہے، یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصدیق ہے، کیونکہ علم مع الحکم ہے، یعنی اس میں حکم لگایا گیا ہے جو کہ ازروئی شریعت یقینی ہے۔ دوزخ کا عذاب، یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا۔ قبر کا عذاب حق ہے، تو بھائی یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، اور پھر علم کی اقسام میں سے تصدیق ہے، کیونکہ علم مع الحکم ہے، یعنی اس میں حکم لگایا گیا ہے جو کہ ازروئی شریعت یقینی ہے۔ مکہ معظمہ، تو بھائی یہ علم ہے، کیونکہ حصول صورت الشیء فی العقل ہے، پھر علم کی اقسام میں سے تصور ہے، کیونکہ علم بدون الحکم ہے، یعنی اس پر حکم نہیں لگایا گیا۔